بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. محترم سامعین، اس سورۃ المائدہ کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں. ایک آیت میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 54، اور آج انشاءاللہ اسی آیت پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو انسان دین اسلام سے ہٹ جائے گا. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو آگاہ کیا کہ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو انسان دین اسلام سے ہٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے کو، اسلام بھی نہیں مٹے گا. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ اس دین پر چلنے کے لیے، اس دین کی خدمت اور پاسبانی کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، یحبہم، جن کی ایک بڑی خوبی ہوگی کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہوں گے. اگر تم دین پر نہیں چلو گے، دین کی پاسبانی نہیں کرو گے، تو اس دین پر چلنے، اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہم تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو چن لیں گے، ان سے کام لیں گے. اور ان کی خوبی کیا ہوگی؟
نمبر 1 یحبہم، وہ اتنے اچھے ہوں گے کہ اللہ ان سے محبت کریں گے. وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. نمبر 3 اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے تو بہت ہی نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، نمبر 4 کفر و شرک کا معاملہ آئے گا تو بہت ہی وہ سخت ہوں گے. نمبر 5 یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تعالی کی راہ میں وہ جہاد کریں گے. نمبر 6 ولا یخافون فی اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. آگے ایک خوبی اور ان کی ہوگی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ دے دیتے ہیں. یہ دین اسلام جو ملا ہوا ہے، اس پر عمل کرنا دوستو، اس کی حفاظت کرنا، پاسبانی کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ انسان کی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالی جس شخص کو اس کام کے لیے منتخب کر لے وہ آدمی کی خوش نصیبی ہے. جب کچھ لوگ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہنے لگے آمنا، شکر ادا کریں کہ ہم ایمان لائے ہیں. اللہ نے آیت نازل کی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہیں تم اللہ پر احسان ہمارے اوپر احسان جتلا رہے ہو کہ ایمان لائے ہو، ایمان لانے سے میرے اوپر کیا احسان جتلا رہے ہو. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. سمجھیے نا، شریعت کی پابندی، دین اسلام پر چلنا، اس کی خدمت کرنا اور دین اسلام کے لیے اپنے مال، اپنی جان، اپنا علم، اپنا وقت، اس کو قربان کر دینا، یہ آدمی کی اپنی خوش نصیبی. اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بدلتا اسے. اسی لیے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اے نبی، یہ جو آ کر کے آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ ہمارا شکر ادا کریں، احسان جتلا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ان سے لا تمنوا علی، اپنے مسلمان ہونے کے احسان ہمیں نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی. اب سوچئے، اگر کوئی آدمی یہ اپنے تئیں سوچے کہ ہم اگر اسلام کی پاسبانی نہیں کریں گے، ہم عمل نہیں کریں گے تو اسلام کا کچھ نقصان ہوگا، یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے. اللہ رب العالمین کا نظام کیا ہے؟ اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ دین دیا، اگر دین کی انا قدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ دین کو چھین کر کے کسی اور قوم کو دے دیتے ہیں. قرآن پاک الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار. نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی؟ اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لے ان سے، مدینے والوں کو دے دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی نعمت کی، یعنی رسول ان کے یہاں آیا، ناقدری کی، وہ اپنی قوم کو جہنم تک پہنچا دیے. انسان بل اللہ یمن علیکم، شیخ سعدی کہتے تھے منت میں کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناسدو کی بخدمت بداشتہ. اگر کسی بادشاہ نے
آپ کو اپنے یہاں نوکر رکھ لیا ہے تو آپ بادشاہ پر احسان نہ جتلائیں کہ میرا احسان ہے کہ آپ کو قہوہ اور چائے مل رہی ہے، اگر ہم نہ آئے تو تم بھی ایسے رہ جاؤ گے۔ باورچی کبھی احسان نہ جتلائے صاحب میں نہ آؤں تو بھوکے مر جاؤ گے۔ تو شیخ سعدی کہ منت منے ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، یہ نہیں احسان کرو، منت شناسدو کی خدمت بداشت، اپنے آقا بادشاہ کا شکر ادا کر، احسان تسلیم کر کہ اس نے تمہیں اس لائق سمجھا کہ اپنی دربار میں رکھے خدمت اور کام کے لیے۔ اللہ رب العالمین بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم اللہ پر احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ تعالی کا احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت نصیب کی۔ اور جہاں تک معاملہ اللہ کا ہے دوستو، اللہ کا معاملہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو انسان اسلام سے ہٹ جائے، کنارے ہو جائے، تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالی تم سے چھین کر کے اللہ فرماتے ایک ایسی قوم ہم لائیں گے جس قوم کی بڑی خوبیاں ہوں گی۔ پہلی خوبی تو کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے بڑی محبت کرے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے، کس بنا پر محبت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی خوبیاں کیا ہوں گی، وہی یہ سمجھنا ہے آج کے اس مجلس میں۔ اگر دین پر چلنا چھوڑ دو گے تو اللہ اس دین پر چلنے اور اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو منتخب کرے گا جن کی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہوگی؟ یحبہم، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اب اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت بڑی واضح ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اگر میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پتہ چل گیا اللہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ جو نبی سے کی اطاعت، فتبعوا، نبی کی جو اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ چونکہ اللہ فرمایا ایسے لوگوں کو لائیں گے جو اللہ سے جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ اور اللہ ایسے نہیں کہ ایک دن میں کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ ایک تو ان لوگوں سے محبت کر جن سے محبت کرتا ہے، ان کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ نبی کے سنتوں کی اتباع اور نبی کی اتباع۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گے، یہ پہلی شرط۔ اسی لیے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، امام عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ اپنے جامع میں نقل کرتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ میں حدیبیہ کے موقع پر جب ہم کو پتا چلا اور گاؤں والوں کو یہ حدیبیہ مقام پر لوگ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں والوں کو پتا چلا، ہمارے گاؤں کے لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ابھی نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا تھا۔ سارے گاؤں کے لوگ نبی علیہ السلام کی دیدار کے لیے ٹوٹ پڑے۔ کہتے ہیں جب آئے نبی علیہ السلام جہاں ٹھہرے ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر جدہ اور مکہ کے درمیان
جب ہم لوگ پہنچے، گاؤں کے لوگ ہمارے پہنچے، تو نبی علیہ السلام اس وقت وضو کر رہے تھے، تو میرے گاؤں کے لوگ جو آئے ہوئے تھے وہ ٹوٹ پڑے کہ نبی علیہ السلام کا وضو کا پانی زمین پر نہ گرے، فوراً اپنے ہاتھوں میں تھام لیتے اور پھر اس کے بعد اپنے بدن میں ملنا شروع کرتے، یہاں تک کہ آپ کلی کرتے جب بھی کوئی نہیں اس کو اٹھا لیتا، تھوکتے جب بھی کوئی نہ کوئی پکڑ لیتا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، دیکھو انہوں نے وہ عمل کیا، جو لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس حدیبیہ کے موقع پر، جو عمل نہ کبھی ابو بکر نے کیا تھا، نہ عمر نے کیا تھا، نہ عثمان و علی، کسی بڑے صحابی نے نہیں کیا تھا، لیکن وہ کرنے لگے، فوراً کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے دیکھا آج تک یہ بڑے بڑے صحابہ انہوں نے کبھی نہیں کیا، ان کو کیا ہو گیا ہے جو کر رہے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، تم لوگوں کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ میرے وضو کا پانی زمین پر گرنے کے پہلے ہاتھ میں تھام لو اور اس کو اپنے بدن پر ملنے لگو؟ ہمارا تھوک بھی ملنے لگے تم لوگ، کلی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہاتھ میں پانی تھام لیتا ہے۔ ما یحملکم علی ھذا، کس چیز نے تم کو اس پر آمادہ کیا کہ ایسا عمل کرو؟ کا حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صرف آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ دیکھا، بالکل سیدھے لوگ سچائی بیان کی، یا رسول اللہ حبا لک، کسی چیز نہیں، صرف آپ کی محبت نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم آپ کیا کہ اس طرح سے آپ کا اکرام اعزاز و اکرام کریں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سرہ منکم ان یحب اللہ ورسولہ ویحبکم اللہ ورسولہ، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائے، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور ایسی محبت کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے، تو اس سے کام نہیں چلے گا جو تم نے کیا ہے۔ وہاں صرف محبت ہے، کیا ہے؟ محبت، اس سے نہیں چلے گا، بلکہ اسے چاہیے کہ 3 عمل کرے۔ جب 3 باتوں پر عمل کرے گا تب سمجھو کہ ہاں اس نے میری محبت کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائیں گے۔ کیا کرو؟ نمبر 1 فلیصدق الحدیث اذا حدث، فلیصدق الحدیث اذا حدث، ویؤدی الامانۃ اذا اؤتمن۔ سب سے پہلے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ نبی علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جھوٹ فریب عام تھا، نبی علیہ السلام جاء بالصدق، ہمارے نبی کیا لے کر کے آئے ہیں؟ سچائی۔ تو آپ نے فرمایا جو ہم پیغام لے کر کے آئے ہیں اس پیغام کو قبول کرو، اس پر عمل کرو۔ فلیصدق الحدیث اذا حدث، جب بات کرے تو، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2 وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت کی حفاظت کرے، یعنی امانت دار بنے، اپنے اندر امانت داری پیدا کرے۔ نمبر 3 اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔ یہ 3 عمل جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دین پر چلنے کے لیے اور اس دین کی پاسبانی کے لیے ایسے لوگوں کو لائے گا
جو اللہ جن سے اللہ محبت کرے گا، یعنی وہ ہمارے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالی کی محبت کی شرط کیا ہے؟ اللہ کسی بندے سے اس وقت تک محبت نہیں کرتا جب تک کہ نبی کی اتباع اور پیروی نہ کرے، نبی کی سنتوں پر عمل نہ کرے۔ یہ اور اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ نبی علیہ السلام نے طویل حدیث بیان کی، جس کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضته علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، اے لوگو، انسان میرے بندے ہمارے قریب پہنچنے، ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے، ہمارا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہت سارے اعمال اپناتے ہیں، لیکن سب سے بڑا عمل میرا بندہ جس عمل کی برکت سے میری رضا اور میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کرنا۔ فرائض کی، فرائض دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، کتنے فرائض ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات ہے، تلاوت قرآن ہے، یہ اللہ تعالی کے فرائض کیے ہوئے اعمال ہیں۔ اور دوسرے فرائض حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری، زوجین پر ایک دوسرے کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ان کو ادا کرنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بندہ اپنے جس عمل کے، سب سے زیادہ بندہ میرے قریب پہنچتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا ہے، تو فرائض کی پابندی کے ذریعے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تقرب تو حاصل ہوا، اللہ تعالی محبت، اللہ اپنا محبوب کب بناتا ہے؟ فرائض کی پابندی سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوا، تقرب۔ اللہ تعالیٰ محبوب کب بناتا ہے؟ اس کے آگے بڑھتے ہیں تب۔ فرمایا، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، اور بندہ نوافل عبادت کر کے برابر میرے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ، بندہ نوافل کی پابندی، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کر کے میرے قریب برابر آتا رہتا ہے، تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن اتنا قریب پہنچاتا ہے، حتی احببتہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ جب نوافل کی پابندی کرتے کرتے بندہ ایک دن ایسے مقام پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے کان، اس کے آنکھ، اس کے پیر، اس کے ہاتھ، اس کے دل دماغ، تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جائز اور اچھی چیزوں میں استعمال آدمی کر پاتا ہے، غلط چیزوں میں استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو دوستو، پہلی خوبی کیا ہوگی؟ یحبہم، یعنی دین پر چلنے اور دین کی خدمت کرنے کے پاسبانی کے لیے ایسے لوگوں کو ہم منتخب کریں گے جن کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟
اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ کے اپنا محبوب کیوں بنائے گا؟ چونکہ اس سنت رسول کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 2 وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن یہاں کیا مطلب محبت کرنے والے؟ کیا مطلب؟ اللہ کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر رکھنے، ساری چیزوں کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب کرنے والے ہوں گے۔ اور ایسے ہوا ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آخری آیات، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، سمجھئے نا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اے نبی جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں ان کو کبھی نہیں آپ پائیں گے کہ اللہ کے نافرمانوں سے کبھی وہ محبت کرتے ہوں۔ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیز، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، ہر چیز پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ اکبر، جو لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنی جان، اپنی عزیز واقاری، بہل وعیال، بیوی بچے، مال دولت، دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر اللہ کی محبت غالب کرتے ہیں، رسول کی محبت کو غالب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پھر ایمان اور نیک عمل کا جذبہ اللہ ان کے دل پر لکھ دیتا ہے۔ اب کبھی وہ بد عمل نہیں ہوگا۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ساری زندگی اللہ تعالی اپنے فضل و کرم کے ذریعے ان کی تائید کرتے ہیں، ان کے قدموں کو جمائے رکھتے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ سن لو، اللہ تعالی ہی کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 خوبی بیان کر دی۔ جب تک یہ خوبیاں نہیں ہوگی کوئی انسان نہ اسلام پر چل سکتا ہے، نہ اسلام کی پاسبانی کر سکتا ہے۔ اس لیے ان شرطوں کو یاد رکھیں۔ پہلی شرط، سنت پر، نبی کے اطاعت و فرما برداری پر عمل کرنے والے ہوں گے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ نمبر 2، دنیا کی ساری چیزوں کے محبت ہوگی ان کے دلوں پر، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہوگی۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ایسے نہیں ہیں کہ ہاں غیر اللہ سے محبت نہیں کرتے، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی محبت ہوتی ہے، دل میں کرتے ہیں وہ، لیکن فرق کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رسول نے احبا کا لفظ استعمال کیا ہے، والذی نفسی بیدہ، سمجھے نا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قسم کھائی، اللہ کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب اس کے دل میں نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث میں بھی وعدے کیا کہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی محبت سے منع نہیں کرتا،
بیوی، شوہر، ماں باپ، عزیز و اقارب، مال دولت، کاروبار، تمام چیزوں سے محبت ہوگی تبھی آپ اس میں کامیاب ہوں گے، دل جوئی کے دل سے کریں گے۔ اگر کسی چیز سے محبت نہیں، بچوں سے محبت نہ ہو تو بچوں کی فکر نہیں کریں گے، مال کی محبت نہ ہو تو کمائیں گے نہیں، بیوی سے محبت نہ ہو تو کبھی اس کا حق ہی نہیں ادا کریں گے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی بھی محبت رکھ دیا ہے تاکہ ہم ان سے بے نیاز نہ رہیں، لیکن شرط کیا رکھی ہے؟ ان تمام چیزوں کی محبت پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہو۔ قل ان کان آباؤکم، سورۃ التوبہ کی آیت، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله۔ دیکھا آپ نے 8 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، فرمایا ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت اگر اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، دین کی محبت پر غالب آ گئی، فتربصوا، پھر اب انتظار کرو اللہ تعالیٰ کون سا عذاب تمہارے اوپر نازل کرے۔ برا کیا ہے؟ دنیا کی کسی چیز کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے۔ 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ اس کے رسول کی محبت پر دوسروں کی محبت غالب ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس کو غور سے سمجھیں تبھی بس سمجھ میں آئے گی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہو تاکہ سمجھ سکے، بیوی بچوں کی، مال دولت کی محبت زیادہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت سے۔ محبت دونوں کی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت بھی ہے دل میں، دین کی بھی محبت ہے، قرآن و سنت کی بھی محبت ہے، لیکن ساتھ ساتھ مال، اولاد، اہل و عیال، دنیا کی بھی محبت ہے، لیکن دنیا کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ غالب ہے۔ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، اللہ کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت برابر ہو۔ جتنی محبت اللہ اس کے رسول کی اتنی ہی محبت مخلوق کی، دنیا داری کی، جب بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری قسم، اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔ یہ 3 قسمیں محبت کی ہیں، 3 قسمیں۔ نمبر 1، اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت دل میں ہو، چاہے مال کی ہو، اولاد کی ہو، بیوی کی، بچوں کی، دنیا کی۔ محبت دونوں سے ہے، اللہ اس کے رسول سے بھی محبت ہے اور دنیا والی چیزوں سے، لیکن زیادہ کس کی ہے؟ بیوی بچے، دنیا کی۔ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک کافروں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا۔ کافر جو ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت پر دوسروں کی محبت غالب ہوتی ہے۔ اس اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو آپ ذرا دیکھیں، جنگ بدر میں بہت سارے کفار لڑنے کے لیے تو آئے اور موقع پائے جس میں آپ کے نبی حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے جب مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، ابو بکر خلیفہ بنے، تو ایک دن بات چھڑ گئی تو ابو بکر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن جو تھے، نے کہا والد صاحب آپ خیر منائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جنگ بدر میں جب میں کافر تھا اور کافروں کی طرف سے آپ سے لڑ رہا تھا، آپ بالکل میرے زد میں آ گئے تھے،
اگر میں چاہتا تو تلوار چلا دیتا، آپ کی گردن جدا ہو جاتی، آپ بالکل میرے زد میں تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ کیا سمجھ کے چھوڑ دیا؟ کیوں؟ اصل میں باپ کی محبت ان کی معبود کی محبت پر غالب آ گئی، سمجھ گئے نا؟ باپ کی محبت معبود کی محبت پر غالب آ گئی۔ یہ نمبر 2، اگر دونوں کی محبت برابر برابر ہو، بیوی بچوں کی، مال دولت دنیا داری کی بھی، اور اللہ اس کے دونوں کے، بھائی ہم عدل و انصاف کرتے، دونوں سے محبت کر، دونوں کی محبت برابر، یہ بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یہ ابھی ایمان نہیں لا، اس کا قابل قبول ہے۔ کیوں؟ کفار اور مشرکین کا معاملہ ایسا ہے، اللہ اور غیر اللہ دونوں سے محبت کیا کرتے ہیں؟ برابر کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ چل گیا کفار اور مشرکین اللہ سے بھی محبت کرتے تھے اور اپنے باباؤں سے بھی محبت کرتے تھے۔ ان کے جو بابا تھے ان سے محبت کرتے تھے، اور محبت اللہ نے فرمایا دونوں کی برابر تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان سے بھی محبت، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور مکے کے لوگ ان سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی ہی محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ تو محبت برابر برابر رہی نا، محبت تو اللہ سے کیا لیکن کفر و شرک سے باہر نہ آ سکے، وجہ کیا؟ دونوں کی محبت برابر رہی۔ سمجھ گئے نا؟ مومن کب بنتا ہے؟ تیسری محبت پر، جب اللہ اس کے رسول کی محبت ساری چیزوں کی محبت پر غالب آ جائے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی اولاد، اہل وعیال، اپنے استاد، ماں باپ، اپنے بڑوں سے سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دوسری خوبی کیا ہوگی؟ وَيُحِبُّونَهُ، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اور جن کو ہم اس دین پر چلنے اور دین کی پاسبانی کے لیے منتخب کریں گے، دوسری نشانی ہوگی کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ اس کے رسول سے۔ کیسی محبت؟ جتنی تفصیل میں نے بتائی، کائنات کی اور چیزوں کی محبت کریں گے، وہ بیوی بچے ماں باپ سب کی محبت ہوگی، لیکن اللہ اس کے رسول دین کی محبت ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہوگی۔ اب آج کتنی محبت ہمارے دلوں میں اللہ کے اس کے رسول کی۔ ربیع الاول آتا ہے تب محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ بھی جلوس کے ذریعے، جلوس کے ذریعے۔ اب تو باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ، بینڈ باجے کے ساتھ، اور 2 سال سے تو ہندوستان کے بعض شہروں میں دیکھا گیا گنپتی کے ساتھ نکالتے، مثال تو باقاعدہ گنپتی کے ساتھ نکالے تھے۔ عید کا جلوس ہو، ایک طرف مکہ مدینے کی تصویر اور دوسری طرف کیا ہے؟ گنپتی کی۔ نہیں، ہم سب کو مل کے، ہم سب کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ حضرات سوچو، ملتے 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 میں نتیجہ ہوا انہوں نے مسجدیں تو تمہاری ڈھا دی، لیکن آج تک تم ان کو کوئی مندر نہیں گرا سکے۔ وہ تمہیں آگ میں تو جلا دیتے ہیں، لیکن آج تک تم اپنی جان کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ یہ ہے مسلمانوں کی ذلت۔
اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خواہی تاریخ قرآن ہو کر. اللہ ان لوگوں سے کام لے گا اسلام کا، دین کا، جن کی دوسری خوبی کیا ہوگی؟ اللہ کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر ان کے دل میں غلبہ حاصل ہوگا. سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی ہوگی. نمبر 3 دوستو، تیسری خوبی اذلۃ علی المؤمنین. مومنوں کے معاملے میں تو بہت ہی نرم. ایسا نہیں کہ بات بات پر مومنوں سے سینہ تان لیا، آستین چڑھا لی. ہم کو تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں. ایک کہو گے تو 10 سنو گے، بڑا کمال، بڑا کمال. ایک کہو گے تو 10 سنو گا. اور یہ سارا زور جو ہے صرف اپنے لوگوں کے لیے ہے. آج دنیا میں کفار کا غلبہ ہے، کوئی کس کو اب کوئی ہمت نہیں کرتا. میرے بھائی یاد رکھو، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے. کیا مطلب ہے؟ مومنوں کے دکھ، درد، تکلیف کا خیال رکھنے والے ہوں گے. سمجھ گئے نا؟ مومنوں سے کوئی غلطی ہو گئی، قتل و غارت، خون ریزی، گالی گلوچ نہیں، چلو بھائی مومن بھائی یہ چھوڑ دو. اللہ اکبر. کوئی تصور ہی نہیں کہ ہم چھوڑ، چلو بھائی مومن ہے اپنا مسلمان بھائی، اس سے کیا لڑیں. واللہ جبکہ ہم کو ہر موقع پہ سوچنا تھا، چلو بھائی اس نے گالی دے دیا. یا کبھی آپ سوچیں ایک بالش زمین ضرورت ہے، یہ مانگ رہا ہے بیچارے دے دیں، یا اس نے لے لیا. اب ایک بالش زمین کے لیے اس کو سپریم کورٹ تک ہم پہنچائیں گے. سمجھے نا؟ کچھ تو نرمی ہونی چاہیے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومنوں کے تورات کے اندر، تورات اور انجیل کے اندر جو ان کی خوبی بیان کی گئی تھی کیا تھی؟ یہ آپس میں نرم ہوں گے اور باطل کے مقابلے میں بہت ہی سخت ہوں گے. ہو محفل یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رد حق و باطل تو فولاد ہے مومن. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قرآن پاک کے اندر واللہ حیرت ہوتی ہے. قرآن پاک نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر فرماتا ہے، اے نبی، اے نبی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. نبی اپنے بازو کو اپنے ہمیشہ مومنوں کے لیے کیا رکھیں؟ نرم رکھیں. مومنوں کے ساتھ نرمی. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اپنے نبی کے بارے میں بیان فرمایا. کتنی بڑی بات. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے نبی، آپ نے کبھی غور کیا کہ جتنے لوگ کلمہ پڑھ کر کے آپ کے پاس آئے، ایک مرتبہ جو آپ کے مجلس میں آ گیا پھر زندگی بھر کے لیے آپ ہی کو ہو جاتا ہے، کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتا. نبی آپ نے سوچا کیا کمال ہے اس میں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ کے پاس آ گیا وہ دوبارہ آپ کو جو چھوڑنا نہیں چاہتا. ایک خاتون بوڑھی، ایک بوڑھی عورت پکڑ کے لائی گئی، سفر کر رہی تھی، جنگ کا معاملہ تھا، صحابہ کرام پکڑ کر کے لائے، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر کی گئی. بوڑھی ماں آپ کون ہیں؟ میں فلاں قبیلے کی ہوں، وفد میں جا رہا تھا، تمہارے اے علی نام ہو، کیا نام ہے؟ پکڑ لائیں ہم کو یہ لوگ. اللہ کے رسول نے پوچھا بوڑھی ماں کہاں کی؟ فلاں قبیلے کی. اکیلی؟ بیوہ ہو چکی ہوں، شوہر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اکیلی سفر کر رہی ہوں، پڑو ہو گئی ہوں. قافلے والے جو خاندان کے لوگ تو چلے گئے، پکڑ ہم کو لے کے آ گئے لوگ. آپ کے آدمی؟ اچھا تم کو لے کے آ گئے، چلو بہت کچھ. کیا ہے یہ؟ پانی. کھولو پانی.
اب بوڑھی سوچتی ہے میں اتنی مشکل سے پانی بھر کے لایا ہوں، اتنا بڑا یہ قافلہ ہے تو پانی چھین لے رہے ہیں. پانی اللہ نے فرمایا بھرو اپنا پانی پیو. اللہ اکبر. وہ عورت بوڑھی دیکھتی ہے پانی پائپ کی طرح گرتا جا رہا ہے لیکن میرا مشق خالی نہیں ہو رہا ہے. تھوڑی دیر سے سارے لوگ پانی لے لیے تو آپ نے اس کا مشق بند کر دیا. پھر آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ اکٹھا کرو، اناج غلہ چاول کھجور جو تھا، چاول تو تھا نہیں اس وقت، جو ہے لاؤ. سب کر کے اللہ کے رسول نے اس کے اوپر بند کر دیا، باندھ دیا. کہا بوڑھی ماں دیکھو تمہارا پانی کم تو نہیں ہوا. نہیں تو یہ تو بڑا تماشا دیکھ رہی، پانی جا ہی رہا ہے لیکن پانی کم نہیں ہو رہا. میں تو پریشان ہوں اور نہیں سمجھتی کہ رسول ہے، جانتی بھی نہیں ہے، سمجھے نا، بڑی پریشان. پھر جانے لگی تو صاحب خوب تحفے تھا جو باندھ دیا. اللہ رسول فرمایا دو آدمی کہاں جانا؟ میں فلاں جگہ. آپ نے دو صحابیوں کا اس کو لے جاؤ اور جہاں سے خطرہ ختم ہو جائے وہاں تک اس کو پہنچاؤ. پوچھی کون تھے وہ؟ کہا اللہ کے رسول تھے وہ. ہاں اتنے اچھے آدمی ہیں. اب تو سوچتے ہیں کہ بڑی غلطی ہوئی جو میں چھوڑ کے چلی آ رہی ہوں، ہم کو ہی رک جانا چاہیے تھا. گئی. جانے کے بعد اپنے قوم اور قبیلوں کو بلائی. تم لوگ کس سے بھاگ رہے ہو؟ نام سنتے ہو تو نفرت کرتے ہو، میں اس سے مل کر کے آ رہی ہوں. اللہ کی قسم اتنا بااخلاق، اتنا نرم دل میں نے کائنات میں کسی کو دیکھا نہیں. قبیلے کے لوگوں برباد ہو جاؤ گے، پہلے پہنچو مسلمان ہو. اتنا ورگلایا کہ پورے قبیلے کو اس عورت نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان بنا دیا. وہ کون تھی؟ حاتم طائی کی پھوپھی، حاتم طائی کی بہن ادی جو تھے ان کی پھوپھی. حاتم طائی کا نام سنا ہے نا؟ قبیلے طئی کے لوگ اس ایک عورت نے جو نبی علیہ السلام کا اخلاق، آپ کی نرمی دیکھی تھی، اس کی برکت سے سب کو مسلمان بنائے. تو رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اے نبی اتنے بڑے مجمع میں اتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اور اتنے ساتھی، جو آیا کبھی سب کو چھوڑ دے، آپ کو نہیں چھوڑتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے، مومنوں، ان کے لیے، امتیوں کے لیے آپ کو بڑا نرم بنایا ہے. اگر آپ کہیں بدسخت مزاج، بد زبان ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی لیے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، اے نبی آپ اپنے بازو کو، اپنے آپ کو بالکل نرم رکھیں. کن کے لیے؟ جو ایمان لا چکے ہیں. تو ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگ آپس میں نرم ہوتے. جتنا ہم آپس میں نرم ہوں گے اتنی ہی الفت محبت بڑھے گی، اتنا ہی ہمارے اندر اتفاق و اتحاد ہوگا، اور جب اتفاق و اتحاد ہوگا تو اتنی ہی بڑی ہماری قوت و طاقت میں ہماری قوت و طاقت بڑھ جائے گی. یہ ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ. تیسری علامت کیا ہوگی ان لوگوں کی جن سے کو اللہ تعالیٰ اس دین پر کے لیے منتخب کرے گا؟ آپس میں نرم ہوں گے. اذلۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے عزت علی الکافرین. کفار، مشرکین، اہل باطل کے معاملے میں بہت زیادہ وہ سخت ہوں گے. چلو نمبر 5 یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوں گے. جہاد کس چیز کا نام ہے؟ دین کو غالب کرنے کے لیے. اصل جہاد کیا ہے؟ دین کو غالب کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اسی کوشش کا نام کیا ہے؟ جہاد. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے اتنا جہاد کرو جہاد کا جو حق ہے. عبداللہ بن عباس وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ اے اپنی ساری صلاحیت کو دین کے غلبے کے لیے وقف کر دو. اپنی ساری قوت، ساری طاقت، ساری صلاحیت کس میں صرف ہو جائے؟ اسلام کی سربلندی، اسلام کی نشر و اشاعت میں. اور آخری مرحلہ ہوتا ہے، آخری مرحلہ جو ہوتا ہے دشمنوں سے جہاد کی باری آتی ہے، جبکہ وہ ہمارے لیے ہمارے دین میں کیا بنے؟ وہ رکاوٹ بنے.
تو میرے بھائیوں نمبر 6 بڑی اہم چیز، وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ آج اسی چیز نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا، دین سے بہت دور ہٹا دیا۔ وہ کیا ہے؟ لا يخافون لومۃ لائم۔ دین کا معاملہ آ جائے، حق اور باطل کا معاملہ آ جائے، شریعت کا معاملہ آ جائے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ کیا ہے بھائی یہ چیز ناجائز حرام تو ہے، لیکن اب کیا بتائیں، اس معاشرے میں اگر یہ لے کے چلیں تو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ دیکھو ابھی کل کی بات ہے، کل کی بات غیر محرم عورتوں سے مسافے کی بات آئی۔ مسافہ، کسی غیر محرم عورت سے مسافہ تو نہیں ملا سکتے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ تو مسئلہ تو پوچھ لیا، میں نے بیان کر دیا، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، نہیں وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اب مجلس میں، آفس میں ہیں، کہیں ہیں، کسی خاتون نے ہاتھ پھیلا دیا، مسافہ نہ ملا، تو یہ بھی تو اخلاق کے خلاف ہے نا۔ اگر نہیں ملائیں گے تو لوگ پھر نگاہ میں رکھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں اس کو۔ دیکھا آپ نے، یہی لا یخافون لومۃ، اسی چیز میں کہ لوگ کیا کہیں گے جب کسی قوم اور امت میں اور جماعت اور گروہ میں ایک ملامت کا معاملہ آ جائے کہ اگر ہے بھائی سب ٹھیک ہے، اللہ کا فرمان بالکل درست، 100% درست ہے، تو یقین ہے، لیکن پھر بھی تو کچھ ماحول کے رنگ میں رنگنا پڑتا ہے نا۔ رنگ میں نہیں رنگتے تو پھر بڑی بد اخلاقی ہوتی ہے، لوگ مایوس سمجھتے ہیں۔ اسی چیز نے ہر وہ چیز جو ہمارے لیے تنقید کا نشانہ بنے، ہم نے اس کو چھوڑ دینے میں اپنی عزت سمجھی، پھر چھوڑتے اتنا چھوڑے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہی خلیجی ممالک کے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شیروانی میں ہیں، جناح کیپ میں ہیں، داڑھی ماشاءاللہ پوری ہے، سمجھ گئے نا۔ خلیجی ایک نوجوان بیٹھا دیکھ رہا تھا، نماز کا وقت ہوا تو مولانا وضو کر کے آئے اور ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے لگے، تو نمازی کو 10-5 آدمی اور نماز میں آ گئے۔ سلام پھیرا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ سب نماز مکمل ہو جانے کے بعد ایک نوجوان اسی خلیجی ممالک کا دوڑا ہوا آیا، انت مسلم؟ کہا ہم کو تو تم کے بارے، ہم کو پوچھنا چاہے تمہارے بارے میں، تم ہم سے پوچھ رہے ہو انت مسلم؟ کب سمجھا؟ جب مغرب کی 3 رکعت سمجھی تب اس نوجوان نے سمجھا یہ مسلمان ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے قسم ہم تو 2 بجے ہم تو آپ کو یہودی سمجھ رہے تھے۔ دیکھا آپ نے، اللہ اکبر، حالت یہاں تک بدل گئی، حالت یہاں تک بدل گئی۔ انسان صرف ملامت، دوست، احباب، اہل ویال، رشتے ناتے، آفس والے کیا سمجھیں گے؟ اسی لیے ہر وہ چیز چھوڑ دو جو ان کو اچھی نہ لگتی ہو، جو انہیں ناپسند ہو، ہر وہ چیز چھوڑ دو، چاہے اللہ کا فرمان ہو یا نبی کا، اسلام کا ہو، دین کا، ہر وہ چیز ہم اپنے لیے چھوڑنا ضروری سمجھتے ہیں جس کو ماحول برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے سارا بگاڑ پیدا ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی پسند پر، نبی کی پسند پر غیروں کی پسند کو آپ نے ترجیح دے دیا۔
معاملہ یہ نہیں ہے. نہیں، اس میں کیا رکھا ہے؟ رکھا یہ ہے کہ اللہ کی اہمیت، نبی کی اہمیت، کتاب و سنت کی اہمیت سے زیادہ آپ کی نگاہ میں ان کی چاہت، ان کا پسند، وہ معاشرہ و ماحول ہو گیا ہے، جو بہت ہی بڑا نقصان دہ، بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے. اسی رب العالمین نے کیا فرمایا؟ دین کا کام، اس دین کی پابندی، پاسبانی وہ کریں گے جن کے اندر یہ 6 خوبیاں پائی جائیں. ان میں آخری کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. نہ ملامت کرنے والے کی پرواہ اگر کریں گے تو کچھ نہیں غالباً. اسی لیے اللہ دوستو نبی علیہ السلام اس کی بڑی تاکید کرتے تھے. دوستو بہت ضرورت ہے آج اس کی. آپ کو تو ڈٹ کے کھڑا رہنا چاہیے، استقامت آپ کے اندر ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ کو ذرا برا ہی سمجھ رہا ہے، یہ کون سا جنگل پال رکھا ہے آپ نے، ہاں؟ کوئی کہے گا سکھوں کی طرح، کوئی کہے گا کچھ، وہ کہہ کر کے خود اپنا انجام برباد کر رہا ہے. اس صبر کرنے میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ آدمی کو چاہیے. نبی حضرت ابو مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت، اللہ حضرت ابو ذر کہتے اوصانی خلیلی بسبعین، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کی وصیت کیا تھا. ان 7 باتوں میں کیا تھے؟ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کیا اور تاکید کیا کہ اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کریں. اس حدیث سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنی ضروری چیز ہے میرے بھائیوں. مسند احمد بن حنبل کی روایت جس میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لیلۃ العقبہ میں بیٹھ کر کے اہل مدینہ سے معاہدہ کر رہے تھے ہجرت کرنے کا کہ چلو ہم لوگ ہجرت، ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے یہاں چلیں، ہم ہجرت کر کے ہم لوگ آپ کو پناہ دیں گے. اللہ کے رسول اس وقت قرارداد 5 شرطیں رکھی تھی. آپ نے فرمایا ہم ہجرت کر کے چلیں گے، 5 شرطیں تم مانو گے. تب 5 قرارداد تھیں کہ آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں تب ہجرت کر کے میں آپ کے پاس چلوں گا. ان 5 قرارداد میں قرارداد کیا تھی؟ لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، دین کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے تب میں چلوں گا. کیوں؟ دین اور شریعت میں جو رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں ہیں ان میں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ ملامت. لوگ کیا کہیں، غیروں کی ملامت، یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. اور اس کا مقابلہ ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، جہاد نفس، جہاد معاشرہ، جہاد علم، جہاد باللسان. یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دباؤ سے نکال سکے. ذرا غور کریں، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں تو مدینے والوں سے 5 شرطیں رکھی، جس میں کیا تھی؟ ایک شرط یہ ہماری 5 شرطیں مانو. تب کیا ایک شرط تھی 5 میں سے؟ کہ جہاں حق کا معاملہ آ جائے گا اللہ کا رسول کا، وہاں ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف و ڈر نہیں کرو گے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین فرمایا ولا يخافون لومۃ لائم. پھر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، سب کو نہیں ملتا. ہاں، ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ رتبہ بلند جسے ملا مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند جسے ملا مل گیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جس کو ان 6 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسیع علم والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ 5-6 جو چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے نشانیاں اور علامتیں جو اس دین کی پاسبانی کر سکیں گے، اس دین کی حفاظت کر سکیں گے،
اس کی نشر اشاعت دعوت و تبلیغ کر سکیں گے اور اس کے علم بردار بنیں گے، ان 6 شرطوں کا ہونا ضرور. جب یہ 6 شرطیں پائی جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سربلندی عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.